صحابہ کرام کی عظمت و شان پارٹ 2۔ شمع رسالت کے پروانے حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ عنہ یمن کے باشندے تھے۔ یہ آپس میں 4 بھائی تھے، حضرت یاسر، مالک، حارث اور ایک چھوٹا تھا۔ یہ چوتھا نمبر بھائی جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے ایک مرتبہ کہیں گم ہو گیا، جس کی کوئی خبر ان کو نہ ملی۔ یہ لوگ اپنے بھائی کی محبت کی شدت کی وجہ سے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلے۔ اپنے علاقے کا چپا چپا چھان مارا، لیکن ان کا محبوب بھائی ان کی نظروں نے نہیں دیکھا۔ آخر حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اپنے دونوں بھائیوں مالک و حارث کے ساتھ اپنے بھائی کو تلاش کرتے کرتے مکہ کی سرزمین میں پہنچ گئے، لیکن یہاں بھی انہیں اپنے بھائی کے متعلق کوئی معلومات نہ مل سکی۔ لیکن اس پاک سرزمین میں آقائے نامدار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پرچم بلند کر رکھا تھا، اور یہ دولت حقیقی حضرت یاسر کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ جیسے ہی یہ اعلان اس مقدس شخصیت کے کانوں میں پہنچا تو اپنے بھائیوں کو کہنے لگا کہ میں نے وہ دولت ابدی حاصل کر لی ہے کہ اب مجھے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں۔ اگر رہنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو، ورنہ تم اپنی مرضی سے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ مجھے تم سے شکایت نہیں ہے۔ یہ بات سن کر دونوں بھائی مایوس ہو کر سرزمین مکہ پاک سے اپنے ملک یمن چلے گئے، لیکن حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ عنہ نے مکہ پاک میں سکونت اختیار کر لی اور یہاں ابو حذیفہ بن مغیرہ سے حلیفانہ تعلقات پیدا کر لیے۔ ابو حذیفہ نے اپنی نیک سیرت لونڈی حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ عنہ حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ عنہ کو بخش دی، جس سے انہوں نے نکاح کر لیا اور اپنی زندگی کے دن مکہ پاک میں گزارنے لگے۔ بالآخر قدرت نے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہما کو ایک خوبصورت و سیرت بچہ عطا فرمایا، جس کا نام حضرت عمار رضی اللہ عنہ رکھا گیا۔ یہ مقدس بچہ آگے چل کر اپنی سیرت و صورت، کردار و گفتار و عشق و رسول میں جل کر تاریخ اسلام کا ایک مستقل لال بن گیا، جس کی سیرت و عشق کے واقعات پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔